وہ آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ۔ تو گفتگو کو شروع کریں پھر۔ جی بسم اللہ، شروع کرتے ہیں۔ آوان صاحب پھر ابتداً 10-10 منٹ کی ٹرن رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 7-7 منٹ کی رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ 10-10 منٹ کی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، شروع کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الایاری جو ہے وہ ٹائم لگا دیں تو انشاءاللہ میں شروع کر دیتا ہوں۔ ٹائم لگا دیں گے بھائی، میں وہ تھوڑا شاید کچھ تمہید ایک کہنا چاہتے ہیں۔ منٹ کے لیے شروع کر دیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج بروز ہفتہ مورخہ 5 اکتوبر 2024 کو ہم اس لائیو جا رہے ہیں اس نشست میں، اور آج ہمارا جو عنوان ہے، موضوع ہے جو مناظرے کا یا ڈیبیٹ کا، وہ ہے شیعہ مصادر کی کتب سے یہ اہل بیت کا ایمان ثابت نہیں۔ یہ یعنی ادعا ہے ان کا مفتی عبداللطیف صاحب کا، جو پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ معروف اور مشہور شخصیت جس کو پوری دنیا آل اوور دا ورلڈ جانتے ہیں، علامہ حسن الایاری صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، تو وہ ان کے اعتراضات کا اور ان کے جو بھی اٹھایا ہوا دعویٰ ہے اس کا جواب دعویٰ میں پیش کریں گے۔ تو شرائط ناظرین، پہلی ٹرن میں پہلے ہماری گفتگو میں کچھ طے ہو چکی ہیں، اور مزید بھی میں گزارش کروں گا، ملتمس ہوں ان دونوں علماء کرام سے کہ انشاءاللہ یہ اپنی شرائط کی پابندی کریں گے، اور ایک اچھے ماحول میں اور اچھے طریقے سے، جس طرح ہمارا اللہ رب العزت اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات کی ہیں، اس کے مطابق ہم یہ گفتگو کریں، اور ان کی پوری ہماری کوشش ہو کہ ایک اچھے ماحول میں لوگوں کو، ناظرین کو گفتگو سننے کو ملے۔ تو جناب، میں سب سے پہلے جناب مفتی عبداللطیف صاحب سے گزارش کروں گا، اور میں ٹائم لگا دیتا ہوں کہ وہ اپنا 10 منٹ کے لیے اپنا دعویٰ پیش کریں۔ تو جی بسم اللہ کریں، مائک اوور ٹو یو۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور دوبارہ یہ بات آپ کی توجہ کے لیے بتا دیتے ہیں کہ الایاری سے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے، شیخین کے ایمان کے حوالے سے جو ان کا چیلنج تھا، اور پھر اس کے بعد سورہ حجرات کے حوالے سے اس پر بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ جی اس سے عدم ایمان ثابت ہوتا ہے شیخین کا، تو اس پر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے گفتگو کی جو بڑے اچھے ماحول میں ہو۔ اب تیسرا آج کا ٹاپک ہے ہماری طرف سے کہ جی شیعہ مذہب کے مطابق، شیعہ مذہب کی معتبر کتابوں کے مطابق اور ان کے اصولوں کے مطابق اہل بیت کا ایمان ثابت نہیں ہوتا شیعہ مذہب میں، ٹھیک ہے، یہ عنوان ہے، یہ دعویٰ ہے ہمارا، اس ہی پر آج گفتگو کی جائے گی، اور ہم مدعی ہیں، اعتراضات ہم رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں میں ایک بات یہ واضح کرتا چلوں کہ دیکھیں، ہم مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا اہل بیت کے متعلق جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ ہم نہ صرف اہل بیت کو مومن مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، بلکہ اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ اہل بیت کو ہم اہل سنت والجماعت نہ صرف مومن مانتے ہیں بلکہ اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، صحابہ کرام کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے مسلک اور مذہب کے مطابق بات نہیں ہوگی، بلکہ شیعہ مذہب اور شیعہ مسلک کے اعتبار سے بات ہوگی، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد آ جائیں اس طرف، دلائل کی طرف، تو دیکھیں شیعہ مذہب کے اندر جو ہے وہ ان حضرات کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، ان کا یہ ایک اصول ہے
کہ جی ان کے 12 ائمہ 12 امام منصوص من اللہ ہیں، یعنی ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نص موجود ہے ان کی امامت پر، ان کی خلافت پر، شیعہ مذہب میں، شیعہ مذہب کے مطابق، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ان کا نظریہ ہے، یہ ایک ان کا عقیدہ ہے، یہ ایک ان کا اصول ہے۔ دوسری بات کہ ان کے جو 12 امام ہیں، 12 امام، ان 12 اماموں میں سے 11 اماموں نے، طارق صاحب ذرا غور کیجئے گا، ان 12 اماموں میں سے 11 اماموں نے اپنے زمانے کے خلیفہ کی، غیر منصوص خلیفہ کی، امام کی، بقول شیعہ مذہب کے مطابق بیعت کی، بیعت کی ان کی، ٹھیک ہے۔ تو بیعت کر کے انہوں نے نص کی مخالفت کی، نص کی مخالفت، اور نص کی مخالفت پر کیا فتویٰ لگتا ہے وہ انشاءاللہ میں الایاری صاحب کی زبان سے آپ کو سنواؤں، لیکن اس سے پہلے میں یہ دکھا دوں کہ ان کے ان 11 اماموں نے کس طریقے سے اپنے زمانے کے جو ہے وہ خلیفہ کی، امام کی، بقول شیعہ مذہب کے جو غیر منصوص تھے ان کی بیعت، انہی کی کتابوں سے۔ تو یہ میں پہلا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے طارق صاحب، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ روضۃ الکافی، ٹھیک ہے، یہ ان حضرات کی معتبر کتاب۔ جی 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 اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جی 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 آپ کھول دیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب شیئر ہو رہی ہے؟ جعفر بھائی آپ تھوڑا سا بتا دیں، اب نظر آ رہی ہے؟ نہیں، اب دوبارہ اچھا ٹرائی اچھا کریں۔ ٹھیک، جی 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 اب نظر آیا ہوں، اب نظر آیا ہوں، ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ روضہ کافی ہے، ٹھیک ہے، شیخ محمد بن یعقوب الکلینی، اور اس کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے یہ 341، 341۔ اس میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال کان الناس اہل ردت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ثلاث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، تمام لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے۔ فقلت، تو راوی کہتا ہے، ومن الثلاثہ، کہ میں نے پوچھا کہ وہ 3 کون سے تھے جو مرتد نہیں ہوئے؟ فقال المقداد بن اسود و ابو ذر و سلمان، یعنی یہ حضرات جو ہے یہ مرتد نہیں ہوئے شیعہ مذہب کے مطابق۔ ثم عرف اناس بعد یسیر، پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ ان کے ساتھ مل گئے۔ وقال هؤلاء الذین دارت علیہم الرئی، یہ وہ لوگ ہیں جن پر چکی کا مدار ہے، یعنی ان پر ایمان کا مدار ہے۔ وَأَبَوْا، اور انہوں نے انکار کیا، ان یبایعوا، کس بات سے؟ کس بات سے انکار کیا؟ بیعت کرنے سے انکار کیا۔ کس کی بیعت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت۔ حتی جاؤوا بامیر المؤمنین، یہاں تک کہ لایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکرہن، زبردستی۔ فبایعا، پس انہوں نے بیعت کی۔ وذالک قول اللہ تعالی، اور اسی پر پھر یہ اللہ رب العزت کا ارشاد پڑھا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو یہ آیت پوری پڑھی گئی۔ اب دیکھیں اس حوالے سے کیا معلوم ہوا، یہ جو شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی، 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک کہ شیعہ مذہب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تمام صحابہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، ٹھیک ہے، سوائے 3 کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے۔ وہ مرتد کیوں ہوئے؟ وہ مرتد کیوں ہوئے؟
وہ مرتد اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے۔ اور ان کے علاوہ باقی 3 لوگ ایسے تھے بقول شیعہ مذہب کے جو مرتد نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے بیعت نہیں کی، جیسا کہ اس روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ لیکن جب بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بیعت کی تو بقول شیعہ مذہب کے کہ معاذ اللہ وہ بھی مرتد ہو گئے نا، کیونکہ جب بیعت کرنے کی وجہ سے دیگر تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تو بیعت کرنے کی وجہ سے یہ 3 افراد بھی مرتد ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے بیعت کی بقول اس معتبر روایت کے، بقول شیعہ مذہب کے، اور بقول اس روایت کے معاذ اللہ پھر وہ بھی مرتد ہو گئے، کیونکہ یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ مرتد کس وجہ سے ہوئے؟ صحابہ مرتد معاذ اللہ اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے بیعت کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا حوالہ ہماری طرف سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، اور اس روایت کے مطابق معاذ اللہ وہ مرتد ہوئے، اور نص کی بھی مخالفت کی۔ ٹھیک ہے، نص کی بھی مخالفت کی، اور جو نص کی مخالفت کرے، الایاری کا کیا فتویٰ ہے، ذرا آپ یہ فتویٰ سن لیجئے، میں اپنی طرف سے فتویٰ نہیں لگا رہا۔ آیا نمبر ہے بھائی، کون سا ہے بھائی؟ آیا نمبر 44 44 ہے، آیا نمبر 45، آیا نمبر 44 پہلے دیکھ۔ ومن لم يحكم، جو فیصلہ نہ سنائے، بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے موافق، انزل اللہ کی طرح، ما انزل اللہ کیا قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی؟ اور ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن سنت ہے نا بھائی؟ جی جی، روزنامہ اخبار وغیرہ میرے خیالات مولوی کیا کہتے ہیں انزل اللہ تو نہیں ہے، انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن سنت ہے نہیں، اور اس کے مطابق فیصلہ نہ سنائے فاولئک هم الکافرون، وہ کون ہے؟ کافر ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن کے مخالفت کرے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ مسلمان ہے کافر ہے بھائی؟ کافر ہے، قرآن نے فتویٰ دے دیا، تکفیر نہیں کرتا۔ قرآن نے جب کہہ دیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، تقدم علی الرسول سبب اذیت رسول ہے۔ ایک شخص جو آپ کا تابع ہونا چاہیے وہ آپ پہ تقدم حاصل کرتا ہے، وہ آپ جو آپ نے حکم نہیں دیا، بات نہیں کی، وہ آگے۔ اب یہ دیکھیے، خود الایاری نے قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت پڑھ کے بتلایا کہ معاذ اللہ جو یعنی نص کی مخالفت کرے وہ کافر ہے معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ فتویٰ خود الایاری کے اصول کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا۔ اب میں ایک سیدھی سی بات کروں گا، یا تو آپ نظریہ امامت کو چھوڑ دیجئے، تمام صحابہ کو مرتد کہنا چھوڑ دیجئے اور سب کا ایمان مان لیجئے، یا اگر آپ شیعہ مذہب کو مانتے ہیں، شیعہ مذہب کو مانتے ہیں تو اس معتبر روایت کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کا ایمان نہیں بچتا۔ صاحب ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جی۔ علامہ صاحب جو پوائنٹ اٹھائے ہیں، ریز کیے ہیں، آپ جواب دیجیے، شروع کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اگر آپ کسی شخص کو اکراہ کریں، مجبور کریں کسی بات پر، وہ اس مجبوری کی وجہ سے کفر کا اظہار کریں تو اس کے ایمان پہ کوئی خدشہ نہیں پڑتا، کوئی ایراد نہیں آتا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ دیکھیں جن صحابہ نے امامت بنایا اور اپنی خوشی سے، اپنے رضاکاری سے جا کر اس غیر منسوب امام سے بیعت کی، وہ مرتد ہو گئے۔ اور جو مکرہ تھے، جن کو مجبور کیا، حدیث تو آپ نے پڑھی، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، یہ روزہ کافی ہے۔ بولیے، جاؤ بامیر زبردستی لے کے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مکرہن فبایع، اکراہ کے ساتھ، وہ بیعت اکراہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ بیعت اگر آپ کفر بھی بکے نا، اللہ کو گالی بھی دے دیں، کیونکہ آپ کو مکروہ کسی نے اکراہ کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اس کی کوئی آپ پہ حساب نہیں ہوتا، آپ بالکل آپ چھٹی ہے، آپ اللہ کو گالی بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہوا ہے، آپ نے اکراہ کا آپ نے کیوں آپ نظر انداز کیا ہے، اور اس کے بعد یہ صحابہ کافر ہو گئے، تو اس کے اسی میں دلیل ہے کہ صحابہ نے کیونکہ زبردستی بیعت لی امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ یہ قرآن مجید نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اے صحابہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، آپ مرتد ہو جائیں گے۔ یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ تو یہ اسی وقت پیش آیا جب صحابہ نے اپنی جھوٹی امام بنا دیا ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی ہے۔ اور بھائی اگر آپ کوئی بات شریعت کے خلاف مجبوری میں کہہ دیں
مجبوری میں آپ سے کوئی بیعت کرا لیتا ہے تو وہ اس سے اب ایمانی ثابت نہیں ہوتا. دیکھیں میرے محترم ناظرین, انہوں نے اپنی کتاب میں کیا نقل کیا. یہ ان کی کتاب ہے بخاری میں ملاحظہ کریں, یہ صفحہ نمبر 597 ہے, یہ حدیث نمبر ہے 3358. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. مولوی صاحب اچھی طرح سے سن لو کہ ابراہیم علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل ہے کہ وہ سارا اپنی بیوی کو جا رہے تھے کہیں, ایک بادشاہ کے سرزمین سے گزرے, تو کسی نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ ایک شخص یہاں سے جا رہا ہے, اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے, سارا بڑی خوبصورت ہے, فارسل الیہ فسألہ عنہا, تو اس نے بلایا اور اس کی بیوی کا پوچھا, پتہ چلا کس کی بیوی خوبصورت ہے, تو ابراہیم سے کہہ دیا کہ اپنی بیوی کو بھیج دے میرے پاس. تو اس نے فارسل الیہ, تو ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بادشاہ کے پاس بھیجا. اب بھائی تم اپنی کتاب میں انبیاء کو تم نے اکراہ کی صورت میں اتنے مرسل نبی کو, بھائی علی علیہ السلام تو آپ کے نزدیک صحابی ہے, تمہارے کتاب میں ایک مرسل نبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا نبی ہے, تم نے اس کو اتنا بغیرت بنا دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو, کیونکہ اکراہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس نے اپنی اس کو کیا بادشاہ کے پاس بھیج دیا کہ اس کے ساتھ زنا کر لے. او بھائی اکراہ کی, اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کو اکراہ کی صورت میں چھٹی ہے, بیوی کو بھیج سکتا ہے, تو علی علیہ السلام کو بھی اکراہ کی صورت میں, اسی حدیث میں اکراہ ہے. اگر اکراہ مجبور کیا ہے کہ قتل نہ ہو جائے, اس کے شیعہ قتل نہ ہو جائے, سلمان ابو ذر مقداد سب کی جان بچ جائے, کہہ دے ابو بکر چلو تو بادشاہ, تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اکراہ کسی بھی شخص کو آپ اکراہ کریں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی. جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا, آپ کسی سے کفر کا کلمہ بھی پڑھوا دیں, بھگوان کا کلمہ بھی پڑھوا دیں اکراہ کی صورت میں, کہ اب میں آپ کو قتل کروں گا, آپ اگر میرے بت کا کلمہ نہیں پڑھیں گے, وہ اس سے کوئی کافر بھی نہیں بنتا. بھائی ظالم خلیفے کی بیعت کی تو دور کی بات ہے. اچھا, جب یہ سمجھ آئی تو عزیزوں, ان کے اپنے کتاب میں, میرے پاس کتنا ٹائم ہے طارق بھائی؟ جی ابھی تو 4 منٹ چل رہا ہے. ان کے اپنے کتاب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر قرار دیا. جی انہوں نے اپنے کتاب میں, مولوی صاحب آپ پھنس گئے آج, آپ کے صحیح ترین احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے, اور اس میں کوئی اکراہ بھی نہیں ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد, جلد نمبر 5, چاپ الرسالہ, تحقیق وہابیوں نے, بڑے کٹر اہل حدیث نے تحقیق کی ہے اس کتاب کی. یہاں پہ حدیث دیکھیں, حدیث نمبر ہے 2845. اس حدیث کو نقل کر کے, صفحہ کون سا ہے, صفحہ نمبر ہے 44, نقل کرتے ہیں اسناد والا شرط مسلم, اس کی سند بشرط مسلم صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی ہے, جبرائیل علیہ السلام اس کو اللہ کی جانب سے وحی لے کے آئے ہیں, تو نبی نے خدیجہ سے کہا انی ارا, قال خدیجہ سے کہا انی ارا ضوءا واسمع صوتا, مجھے روشنی نظر آتی ہے اور مجھے آواز سنائی دیتی ہے, وانی اخشى ان يكون بي جنن, مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں. اے نبی کو اپنی نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے, نبی کہہ رہا کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. اور جو نبی کو, اور شیخ جو نبی کو نبی کے بجائے پاگل سمجھے, وہ مسلمان یا کافر ہے. تمہارے کتاب میں تیرے ہی نبی نبوت کے اقرار کے بجائے اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہے ہیں. اب بھائی تو پہلے اپنی کتاب کو پڑھ لیتے نا, یہ اب یہ تو اس میں اجماع ہے سب مسلمانوں کو, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرے وہ کافر ہے, کوئی بھی شخص ہو. اب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل مان لے, یہ تو کفار اس کو پاگل مانتے تھے, کہتے تھے کہ پاگل ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں پاگل ہوں. یہ اس نے اپنے نبوت پہ شک کیا, اس نے اللہ کے کلام پہ شک کیا, اس نے جبرائیل پہ شک کیا, اس نے وحی پہ شک کیا, اور اپنے آپ کو پاگل سمجھا. تو آپ کے کتاب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں بھائی. اچھا, پھر اس کو کیا کیا, اس کو لے کے گئے وہ عیسائی پادری کے پاس. حضرت خدیجہ اس کو لے کے گئے, اپنے چچا کے لڑکا ہے, اس کا پادری تھا, پادری کے پاس لے کے گئے. یہ پادری صاحب آؤ بتاؤ, فادر, ٹھیک ہے نا. پادری نے کہا کہ نہیں یہ فرشتہ ہے جی. نبی اپنے آپ کو پاگل سمجھ رہا ہے, اور ایک عیسائی پادری اس کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ پاگل نہیں, آپ نبی بن چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور لیکن پادری اس پہ ایمان بھی نہیں لاتا, کلمہ بھی نہیں پڑھے. مزے کی بات ہے, کہتا اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی نصرت کروں, کلمہ ولمہ پڑھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ واضح ہے ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے. پھر یہی نبی ان کے اپنی کتاب میں کہ ان کو اپنی نبوت پہ اتنا شک ہو جاتا ہے کہ یہ بار بار خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ان کی کتاب بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, ملاحظہ کریں. یہ کتاب التعبیر ہے, حدیث نمبر 6982 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی ہے تو راوی کہتا ہے کہ وہ بہت ناراض ہو جاتے تھے, پہاڑی پہ چلتے تھے,
کہ یتردد من رؤوس شواقل الجبال، تاکہ اپنے آپ کو پہاڑی سے پھینک دے، اپنے آپ کو خودکشی کر دے میں. اب بھائی صاحب، کون کس کے کتاب میں کون کافر ہے؟ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا عزت چھوڑی ہے شیخ صاحب؟ جو نبی اپنی نبوت پہ اتنا شرط کرتا ہے کہ اس کو جا کے پادری اس کو سمجھاتا ہے کہ تو نبی ہے، پھر وہ جاتا ہے پہاڑی پہ خودکشی کرنے کے لیے، بار بار کئی دفعہ جاتا ہے. ترجمہ دیکھیں اردو زبان میں، یہ کہ صحیح بخاری ہے، حماد صاحب کا ترجمہ ہے. اچھا میں آپ کو دکھاؤں، یہ ہے ترجمہ اس کا، صفحہ نمبر 340 ہے. ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ عائشہ کی حدیث ہے کہ اس وجہ سے قدر غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے خود کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تاکہ اس سے خود کو گرا دیں تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر فرماتے یا محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. جو نبوت پہ شک کرے وہ بھائی کافر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی نبوت پہ شک کرتے ہیں، کبھی خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں پاگل ہوں، جی میں پاگل ہو گیا. یہ آپ کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت صحیح احادیث کے ساتھ آپ کے کتب میں نے ثابت کر دیا. آپ نے جو ہماری کتاب میں دکھائی ہے وہ اکراہ ہے، اکراہ ہے. قرآن کی آیت ہے جو شخص اکراہ میں اللہ کو گالی بھی دے نا تو اس سے کوئی باس خاص نہیں، اس کو جائز ہے آپ اللہ کو گالی دیں. اب عمر ابوبکر کی خلافت تو یہ تو آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہ آپ ثابت کریں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی رضا سے کسی کی بیعت کی ہو، مجبوری میں کہ میں آپ کو ذبح کر دوں گا، آپ کے شیعوں کو ذبح کر دوں گا، آپ کو قتل کر دیں گے، آپ بیعت کر لیں. یہ اس سے کسی کے یہ اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں جناب، اس کی کوئی ویلیو. آپ کی اپنی کتاب میں اتنا بڑا نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اکراہ میں اس نے اپنی بیوی کو بھیج دی بادشاہ کے پاس. اب بھائی کیا کہتے ہو؟ وہ صحابی زیادہ اہم ہے یا انبیاء زیادہ اہم ہے؟ جو بیوی کو بھیجتا ہے بادشاہ کے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ اکراہ میں جائز ہے. بھائی قرآن کی آیت تک شاید میرے پاس مزید مواد ہے لیکن میرے خیال میں ٹائم اتنا کافی نہیں ہوگا. 1 منٹ ہے ابھی 1 منٹ ہے، چلیں ایک اور آپ کو دکھا دیتے ہیں بھائی کہ وہ اپنے نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بھائی؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے بجائے اس نے بتوں کی انہوں نے پوجا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بتوں کی پوجا کیا. اچھا جو بت کی پوجا کرے بھائی وہ کافر ہے، مسلمان ہے، لازم بات ہے کافر ہے. یہ سورۃ النجم میں افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. بخاری میں بھی ہے، طبری نے بھی روایت کیا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اور بھائی بت کی پوجا کرے وہ کافر ہے، مسلمان ہے. مولوی او بھائی تم نے کہا کہ نبی بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ ہے بھائی دیکھو، یہ اس کے ذیل میں کئی ایک روایات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کے زبان پہ کیا ڈال دی؟ یہ الفاظ ڈال دیا کہ انہن الغرانی قلعلا، کہ یہ مکے کے بت، یہ تو بڑے خوبصورت پیارے پیارے خوبصورت سفید رنگ کے نوجوان ہیں. شفاعتہن ترتجا، ان کی شفاعت کا ہمیں امید ہے کہ یہ بتیں ہماری شفاعت کریں. یہ نماز کی حالت میں پڑھی ہے، مشرکین بھی خوش ہو گئے، مشرکین نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بت پرست بن گئے تھے جی مکے میں نبوت کے بعد. جی ہاں، نماز کی حالت میں. آپ کا وقت ختم ہو گیا جناب. آواز مائک کھول کھولیں، دیں، مائک کھولیں. مائک کھول دیں جناب اپنا. واہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ٹرن انشاءاللہ اب 7 منٹ کی ہوگی، ٹھیک ہے. پہلی ٹرن تھی وہ 10 منٹ کی تھی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم سامعین، آپ نے یہ چیز تو نوٹ کی ہوگی کہ الایاری اپنی کتاب سے آج راہ فرار کر چکے ہیں. آج مدعی ہم ہیں، ہمارے سوالوں کے آپ کو جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سوالوں کے جواب دینے ہیں. اپنا شیعہ مذہب آج آپ بھول چکے ہیں، اپنے آج آپ اصول بھول چکے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کے اصول بھی یاد دلائیں گے، آپ کو مذہب بھی یاد دلائیں گے. ذرا ادھر دیکھ کے آپ ہنسے نا، جس کے پیچھے آپ کی بے بسی چھپی ہوئی ہے. اچھا سامعین، تو اپنی کتاب سے انہوں نے نبی کا اس ایمان بات ثابت کو کر لینا نا تسلیم شیخ کیا، صاحب. انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا. روزہ کافی کے حوالے سے ہم نے روایت پیش کی، کہتے ہیں کہ ہاں شیعہ مذہب میں معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے معاذ اللہ، اور اس کی وجہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں بیعت کی بات ہو رہی ہے کہ بیعت کی گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے. اور اقرار تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اقرار تو آپ کہہ رہے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول اللہ یاری کے مجبوراً بیعت کی جی، ان کو ڈر تھا، مجبوراً بیعت کی. یہ بھی انشاءاللہ میں آگے چل کے دکھاؤں گا، آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے. شیعہ مذہب کے حساب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مجبور نہیں تھے، کوئی مکرہن انہوں نے بیعت نہیں کی، یہ بھی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارا اللہ یاری سے یہ مطالبہ ہے. دیکھیں، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، بیعت کا تعلق ظاہری عمل ہے. بیعت ٹھیک ہے، ظاہری عمل ہے. تو آپ ہمیں صراحتاً روایت دکھائیں اللہ یاری. آج آپ کیوں قیاس کی طرف چلے گئے؟ قیاس کی طرف آپ چلے گئے کہ جی یہ نہیں تو بھلا یہ، ایسے ہے تو بھلا ایسے. اور یہ آپ قیاس کر رہے ہیں، آپ قیاس کر رہے ہیں. آپ نے اماموں کو چھوڑ دیا، آج آپ نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا. آپ ایک صراحتاً روایت دکھائیں، واضح روایت دکھائیں کہ جی مکرہن بیعت نہیں ہوتی، یہ آپ دکھائیے گا. تو بہرحال ہم نے اللہ یاری کے اصول کے مطابق شیعہ مذہب کی معتبر روایت دکھائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی. شیخ آپ صاحب اپنی ایک باری سوال میں ہے، کہیے گا، آپ اپنی باری میں بات ایک کیجیے گا. سوال ہے، آپ اجازت دیں اپنی نا، باری ایک میں سوال، اجازت دیں ایک سوال. چلیں. اور اپنی رضا سے اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے، زنا کے لیے بھیجنا، یہ جائز ہوتا ہے؟ اس کا جواب میرے ذمہ نہیں ہے، اس کا جواب میرے ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میرا آپ سن لیجئے، ابھی میرا ٹائم پورا نہیں ہے. اچھا، آپ سامعین دوسری روایت دیکھ لیجیے. اور سامعین آپ دوسری روایت دیکھ جو لیجیے. نبوت میں شک کرے اور نبی کو پاگل سمجھے، طارق صاحب وہ ذرا انہیں خاموش کرائیے گا. وہ جیسے مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا خاموشی، ہے؟ طارق صاحب ذرا انہیں خاموش ہو خاموش جائیں کرائیے گا. علامہ صاحب. اجازت لے کے سوال پلیز کیجئے، آپ اجازت لے کے سوال سوال کیجئے. ہو گیا نا، سوال ہو چلو گیا آپ بس. ٹائم چل رہا ہے ان کا، کمنٹس بعد میں کیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دوسری روایت دیکھ لیجئے، امالی. اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اللہ یاری دیکھ لے، شیئرنگ جعفر صاحب کروا دیں ہماری یہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ سامعین یہ دیکھ لیجئے کہ تو ٹائم روک دیجئے، میرا ٹائم روک دیجئے. ٹھیک ہے، اسکرین شیئرنگ آن ہے بھائی، آن ہے، کیا ٹائم روک دیں؟ آپ خود وہاں سے اسکرین شیئر کریں نا، ادھر سے تو آن ہے آپ کا اسکرین شیئرنگ. نہیں تو میں تو آپشن دباتا ہوں، لیکن اب نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں اس کو. چلیں اب ہو گیا بھائی، آ جائیں. آپ نے کچھ اور دبا دیا نا، اب نظر آ رہی ہے؟ آپ نے اپنا بیک نہیں، گراؤنڈ چینج کیا بھائی. وال پہ اب صحیح ہے. آپ صحیح ہے. یہ امالی ہے، کتاب الامالی، شیخ الطائفہ ان کے جو ہیں. ٹھیک ہے، ان کی معتبر کتاب ہے. انکار کریں گے پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے ان کو. اچھا جی، اس کے اندر یہ روایت ہے، دیکھ لیجئے. انشدکم باللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دی. کس بات کی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہتے ہیں کہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وانا اول الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبالناس، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دے کر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کر گئے اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زیادہ حقدار تھا اور لوگوں کے پاس بھی زیادہ حق رکھتا تھا. قالو، لوگوں نے کہا کہ اللہم نام، جی ہاں بے شک. قال فبایعتم ابا بکر، تم نے ابو بکر کی بیعت کی. وعدلتم عنی، اور مجھ سے عدول کیا. فبایعت ابا بکر، تو میں نے بھی ابو بکر کی بیعت کی. کما بایعتموہ، جس طریقے سے تم نے بیعت کی، جس طریقے سے لوگوں نے بیعت کی، جس طریقے سے لوگوں نے بیعت کی. حضرت علی تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طریقے سے بیعت کی. ٹھیک ہے نا، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بھی اسی طریقے سے، یعنی بغیر اقرا کے. ٹھیک ہے، اور آگے حضرت علی خود فرماتے ہیں وَقَرِئْتُ، اور میں نے اس بات کو ناپسند سمجھا، ان اشق اصل مسلمین وان افرق بین جماعتہم، کہ مسلمانوں کے اتفاق میں کہیں دراڑ پڑے، کہیں اختلاف ہو، ان کی لاٹھی ٹوٹے، اس کو میں نے ناپسند سمجھا. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. پھر اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو خلیفہ، عمر کو خلیفہ بنایا.
فبایعت عمر کما بایعتموہ، تو میں نے حضرت عمر کی بھی بیعت کی جس طریقے سے تم لوگوں نے بیعت کی. فبایعتم عثمان، بس تم لوگوں نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کو چنا اور عثمان کی بیعت کی میں نے جس طریقے سے تم لوگوں نے اس کی بیعت کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں خلفاء کی کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے، تینوں خلفاء کی. اور شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوص خلیفہ تھے، منصوص امام تھے. انہوں نے نص کی مخالفت کی اور غیر منصوص خلیفہ کی کیا کی؟ انہوں نے بیعت کی ہے، غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کی ہے. اور جو غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کرے اس کو اپنا امام مانے، اس کے متعلق ذرا اعلیٰ یاری کی یہ کلپ سن لیجئے. اس کا دین ہی نہیں ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو، امام جعفر صادق سیدھے بیٹھ گئے اور وہ میری طرف انہوں نے غضب کی نظر سے دیکھا اور فرمایا لا دین لمن دان اللہ بولایت امام جائر لیس من اللہ. فرمایا کہ وہ شخص جو ایک ایسا شخص کو اپنا امام مانتا ہے جس کا امام اللہ کی، اس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، چاہے اس کا کتنا ہی تقویٰ وغیرہ ظاہر میں صرف قول ہو، اس کا دین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے لیکن یہ جب رسول اللہ آپ نے یہ سنا، یہ دوسرا فتویٰ اللہ یاری اس کا جواب دے، بلکہ تیسرا فتویٰ کہ اللہ یاری کے بقول جو غیر منصوص امام کو اپنا خلیفہ مانتا ہے، اس کی بیعت کرتا ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، اگرچہ اس کا کتنا ہی بڑا تقویٰ کیوں نہ ہو، اس کا دین ہی نہیں ہے. تو شیعہ مذہب کے مطابق، اللہ یاری کی گفتگو کے مطابق، شیعہ حوالوں کے مطابق ان کا فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، تو ان کے مطابق معاذ اللہ وہ مرتد بھی ہو گئے، وہ معاذ اللہ نص کی مخالفت کر کے کافر بھی ہو گئے، اور وہ معاذ اللہ بے دین بھی تھے ان کے مطابق. میں نے اپنی کوئی بات پیش نہیں کی، میں تو ان کی کلپ، ان کی کتابیں دکھا رہا ہوں. باقی انہوں نے جو باتیں پیش کی ہمارے حوالے سے، ان کا جواب دینا میرے اوپر لازم نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ مدعی آج ہم ہیں، یہ اپنے اصول سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے بات کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو شیعہ مذہب ان سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے. عوان صاحب، ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے، ماں سوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا، تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو یہ مثال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے پیش کر رہے ہیں؟ یہ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ ان کی مثال یہ پیش نہیں کر سکتے. اور پھر مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے نا، نبوت تو بالاتفاق منصوص من اللہ ہے، نبوت بالاتفاق منصوص من اللہ ہے. میرا ان سے مطالبہ آخر تک یہی رہے گا، اگر ان کو کوئی نبی پیش کرنا ہے تو ان سے یہ پیش کریں کہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ مکرہن اپنے اس منصوص من اللہ ہونے کا انکار کیا ہو کہ جی لوگ مجھے قتل کر دیں گے، لوگ میرے خاندان کو قتل کر دیں گے، لوگ میرے اصحاب کو قتل کر دیں گے، چلو میں اس چیز کا انکار کر دیتا ہوں، میں اس کی مخالفت کر دیتا ہوں. ایک حوالہ ایسا یہ پیش کریں، ایک حوالہ ایسا پیش کریں ہماری کتاب سے، وہ ایک حوالہ اس طرح پیش کریں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر حوالے سے ان کو پیش کرنا ہے تو. پھر اسی طریقے سے اگر امان صاحب اگر میرا ٹائم ہے تو بتائیں، میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں، اگر نہ بات ہے گا ٹائم ٹھیک ہے. تیسری دلیل ہماری روضۃ الکافی، اسی طریقے سے شیخ الطائفہ کی امالی ہم نے پیش کی. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنتے ہیں، چوتھے نمبر پر خلافت کو قبول کرتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں. چوتھے نمبر پر خلیفہ بن کر بھی انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نص کی مخالفت کی نا. شیعہ مذہب کے مطابق تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منصوص من اللہ خلیفہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر خلیفہ بن کے اس نص کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ تیسری دلیل ہے میری. اللہ یاری ان دلائل کا آپ جواب دو. آپ کہتے ہو مکرن بیعت نہیں ہوتی، تو اس کی صراحتاً کوئی روایت آپ پیش کریں، عوان صاحب 7 منٹ کی ٹرن ہے ویسے، ٹھیک ہے. میں نے 10 منٹ چل گئی ہے، یہ ٹرن 10 منٹ چل گئی. چلیں ٹھیک ہے، لیکن آئندہ اگلی ٹرن 7 منٹ کی ہوگی نا، عوام الناس کو سمجھنے میں آسانی. ابھی یہ جی 10 منٹ بات کریں گے، پھر 7 کی کر لیں گے. تو میں نے قبلہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب درمیان میں ٹائم نہ روکا تھا، اس وجہ سے یہ ان کو 1-2 منٹ 1-1.5 منٹ زیادہ دیے. جی پلیز علامہ صاحب. دیکھیں شیخ صاحب، اگر یہ میرے اعتراضات کا جواب نہیں دے رہے ہیں، دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کفر. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے جز ہیں، اہل بیت کے سردار، اہل بیت کا تاج سر، پوری امت کا تاج سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کا ایمان ثابت نہیں ہوتا.
تو میں نے ان کے اپنی کتابوں سے دکھا دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں شک کیا، نبوت میں شک کی وجہ سے اپنے آپ کو پاگل بولا ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ ان کی اپنی کتاب اور نبوت میں شک کفر ہوتا ہے، نبی کو پاگل کہنا کفر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ دیکھیں خودکشی عوام کرنے کی صاحب، کوشش کر مدعی رہے آج تھے۔ ہمیں، مدعی آج ہمیں، مدعی یہ نہیں ہے، یہ او آپ کو بھائی، پہلے بھی اصول یاد دلا رہے تھے۔ ہاں، اہل بیت پچھلے علیہ مناظرے کے اندر السلام بھی، کو کون کافر سمجھتا ہے بھائی؟ پچھلے وہ تو اہل الگ بیت سے کا بات ہے سردار نا، نبی وہ تو صلی آپ اللہ علیہ الگ سے بات وسلم ہے۔ موضوع رکھیں، وہ تو آپ الگ سے شیخ موضوع صاحب، رکھیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اس نہیں، وقت مدعی ہمیں، موضوع یہی ہے کہ اس اہل وقت بیت علیہ آپ ہمارے السلام کو سوالوں پہ کون جواب کافر دیں، سمجھتا ہے نا؟ اس وقت آپ اس کے ہمارے بالکل سوالوں سے اس نہ کے پاس بھاگیں، جواب نہیں ہے، میں آپ اسی ہمارے مناظرے میں سوالوں سے جواب دے بھاگ دو۔ رہے ہیں، آپ ہمارے سوالوں سے ایک بھاگ رہے ہیں، منٹ، لایاری ایک صاحب، بیچ میں آپ نہ ہمارے بولا کر، سوالوں سے بھاگ بیچ میں رہے نہ ہیں۔ بولا کر، شیخ صاحب مفتی بیچ میں صاحب، نہ بولا کریں۔ مفتی دیکھیں، صاحب، موضوع ہے کہ اہل بیت علیہ بولنے دیں۔ السلام کو کافر کون سمجھتا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر سمجھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے غیرت سمجھے، اس کی توہین کرے اپنی کتابوں میں کہ وہ اپنی عورت کو کافر بادشاہ کے پاس زنا کے لیے بیچتے تھے، یہ ہاں، موضوع تو نہیں وہ ہے، کیسے مسلمان ہو یہ سکتا موضوع نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں ہے؟ عوان صاحب، یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع موضوع یہ کیسے ہے نہیں کہ ہے؟ شیعہ مذہب کے مطابق، شیعہ مذہب کے مطابق موضوع یہ او نہیں بھائی، ہے جو آپ کہہ رہے ہیں توحید لایاری۔ اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ایمان اور مذہب رسول کے اہل بیت میں سے ہے یا مطابق، نہیں؟ ایک منٹ، شیعہ بات کر مذہب رہے ایک کے منٹ مطابق، مجھے اجازت، جی ایک بات منٹ، کریں، ایک بات کریں۔ منٹ، ایک منٹ۔ ویسے جی جی یہ عبداللطیف صاحب، میں جاننا چاہوں گا، ویسے یہ ہے کہ جب جواب جو مدعی ہوتا ہے جواب دعویٰ میں الزامی جواب، وہ کچھ سوال تو اٹھا ہاں سکتا ہے وہ الزامی۔ یہ دیکھیں عوان صاحب، نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، کمر توڑ دی آپ ہاں نے اس کی، ہاں، عواد یہ صاحب دیکھیں آپ نے اس کی عوان صاحب، کیا کمر آپ کو نظر آ رہا توڑ دی۔ الزامی جواب نہیں دے ہے؟ یہ سکتا بھائی، آپ کو نظر آ رہا ہے عوان صاحب؟ الزامی جواب نہیں دے اس میں سکتا شیعہ مذہب لکھا ہوا ہے یا اہل سنت مذہب لکھا ہوا ہے؟ ہم نے توہین لکھا نا، ٹھیک ہے، مذہب ہمارا میرے شیعہ مذہب ذہن میں لکھا ہوا ہے توہین نا، تھا۔ تو عنوان کے اعتبار سے، حوالوں کے حوالے سے یہ الزامی حوالہ او پیش بھائی، کرے نا، اس میں کوئی الزام کا ایک ایسا جواب دے دو حوالہ نا، نہیں ہے جو تم بیت سے الزامی تعلق جواب کا رکھتا دو۔ ہو، شیخ جو صاحب، امامت سے تعلق رکھتا ہو۔ شیخ صاحب، آپ ان کو بات صحیح، کرنے دیں ذرا پلیز۔ جی سر۔ یہ یعنی کیا، ذرا ریپیٹ تکرار کیجئے گا، آپ نے کیا جواب دیا سر؟ دیکھیں یہ موضوع جو دے رہے ہیں نا، موضوع دیکھیں، یہ موضوع سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ موضوع تھا کہ انہوں نے جو لکھا ہے نا، شیعہ مذہب اور شیعہ اور توہین اہل بیت، ٹھیک ہے نا، تو شیعہ مذہب کے مطابق ہم نے ان سے جو عنوان طے کیا تھا کہ ہم شیعہ مذہب پہ بات کریں گے، نہ کہ اہل سنت کے مذہب پر، ٹھیک ہے۔ پھر اگر کوئی الزامی حوالہ پیش کرتا ہے تو الزامی حوالہ بھی وہ اس پہلے تو تحقیقی جواب آتا ہے، الزامی تو دوسرے نمبر پر رہتا ہے، پہلے تحقیقی جواب آتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، پھر اس کے بعد اگر آپ الزامی حوالے کی بات کرتے ہیں تو الزامی حوالہ بھی موضوع کے حساب سے ہوگا نا، ایسا نہیں ہے کہ الگ سے اپنا ایک سوال لے کر آ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان کو کہیں موضوع پہ رہیں، موضوع سے رائے فرار اختیار نہ کریں، ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ ویسے السلام کے حوالے سے تو بھی آپ بات ہمارے کی ہے، بھی اور سوالوں کا انشاءاللہ جواب دے آگے دو میں نا۔ مزید بات کروں گا ان سے۔ نہیں، وہ جو مکروہ اپنا کراہت کا لفظ استعمال ہوا تھا نا، اس کراہت کی اکراہ، انہوں نے پیچھے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس جو آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو بیعت ہے یہ کراہت سے ہے، اور اس کے پیچھے انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی، پھر اس سے مزید جڑتا ہوا پھر انہوں نے ایک ہماری کتاب سے حوالہ پیش کیا کہ کراہت سے اگر کوئی پیش، ہاں یہ انہوں نے تھوڑی سی بات زیادہ کر دی کہ وہ تھوڑا سا اضافہ اس میں آیت کا میں اس نے کو جواب مناسب دیا نہیں ہے، سمجھتا۔ اس آیت کا میں نے جواب دیا ہے۔ آپ کیا جواب دیا آپ نے؟ اس کا بالکل آپ نے آیت کو جو ٹچ ہی ان نہیں کیا کا جی، سیاق آیت کو ٹچ میں ہی نے نہیں کیا جواب آپ نے، دیا ہے، سیاق و آپ سباق کیا سن ہی جواب نہیں دیا؟ رہے نا آج تو۔ سیاق و سباق یہی تھا کہ کراہت کو اللہ تعالیٰ، کراہت جو ہے نا وہ معاف ہے، اس میں ایمان یا کفر کا کوئی چلیں میں ثابت جواب ہونا نہیں، دوبارہ اللہ دہرا نے۔ دوں گا، ان کو کہیں آپ موضوع پہ رہ کے بات کریں، اب میرے حوالوں اور اچھا، میرے میں سوال نہیں بھائی، ان آپ کے جب جواب دیں۔ دیکھیں آپ علامہ کے صاحب، پاس تو آپ کچھ نے ہے ہی نہیں نا۔ گفتگو کی، جی سر، نہیں علامہ جی سر، صاحب، آپ نے جو گفتگو ڈر پہلے رہے کی ہے، ہو لایاری، آج کیا ہو گیا تمہیں یار؟ ابھی نہیں میں بات نہیں تو ڈر کرو، رہا سب ابھی۔ کچھ یاری صاحب، یہ آپ نے جو آپ دیکھیں، آپ گفتگو کی ہے، اگر مردانہ عالمانہ گفتگو کریں نا، جیسے آپ سوال کرتے ہیں اور آج روایت آپ سے نے کرتے ہیں، شیخ صاحب مجھے بات کرنا تھا نا، نہیں مجھے کرتے آپ۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے روایت لایا، میں نے اسی روایت کو اسکرین پہ لایا، میں نے اس کو روایت کو پڑھا، اس کو جواب دیا، موضوع ٹھیک ہے نا؟ سیٹ کر، موضوع سیٹ کر، مجھے بات کرنے دو شیخ صاحب، اب مجھے اپنا بات ٹائم کرنے پورا دو کرو، ٹھیک ہے مجھے، صاحب، اب ٹائم پورا کرو، نہیں ٹائم پورا کرو۔ مجھے ایک نہیں، ابھی منٹ، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ مناظرہ نہیں کر رہے، آپ میرے الزامی آپ پہ لازم ہے کہ میرے الزامی دلائل کا جواب دے دیں کہ کون اہل بیت علیہ السلام کو کافر سمجھتا ہے؟ نہیں کیوں جی، کیا یہ فرما موضوع رہے ہی نہیں ہے نا، یہ تو موضوع ہی نہیں ہے، یہ تو موضوع ہی ہیں؟ نہیں ہے۔
میں نے موضوع کیوں آپ کو دکھایا ہے کہ کیا الزامی موضوع ہے؟ جواب آپ کو آپ دیکھیں میرے بھائی، الزامی بھی موضوع یعنی کے آپ حوالے سے اعتراض کر ہونا۔ سکتے ہیں، ہم آپ کے مذہب پہ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ نے بولا تھا یہ شیخ صاحب آپ نے یہ بولا تھا، شیخ صاحب آپ نے یہ بولا تھا کہ آپ کے مذہب پہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ میرے مذہب پہ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ نے ایسی کوئی بات کی تھی؟ یہ کسی مناظرے میں دنیا میں ہوتا ہے کہ مجھے حق ہے تیرے مذہب پہ اعتراض کروں، آپ کو اعتراض کرنے کا؟ یہ کس طرح مناظرہ ہوتا ہے دنیا میں؟ ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے مناظرہ ہوتا ہے کہ موضوع کے مناظرہ حوالے سے بالکل، بات کی مناظرہ جاتی ہے۔ بالکل، کسی ہم مذہب میں، دوسری کسی موضوع پہ دنیا میں اس گفتگو طرح کر رہے ہیں. مناظرہ نہیں ہوتا جس طرح آپ کر رہے ہیں، جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ بالکل ہم ہار آپ کو گئے ہیں جواب دے مناظرہ، بتا دیتے دیکھیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی جی. امان اب صاحب آپ ان کا ٹائم اچھا شروع کریں میری یا اپنی گفتگو شروع کریں؟ ایک بس منٹ، یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے نا، یہ اس کا کوئی میرا خیال ہے یہ ایسے ہی جرنل گفتگو ہوئی ہے، اس میں ٹائم تو لگایا نہیں تھا میں نے. ٹھیک ہے، تو آپ میں ٹائم لگا دیں، یہ عرض یہ گفتگو شروع میں کریں۔ ابھی ایک تھوڑا سا 1-2 جملے میں عرض کر دوں. میں جی یہ جی ہے کہ پہلے یہ اس کو گفتگو کو عبداللطیف صاحب چلنے دیں، عوام الناس کو اور ناظرین کو دیکھ رہے ہیں. میں یہ ہے کہ پہلے وہ جو آپ پوائنٹ اٹھاتے ہیں نا، میں عرض کر رہا ہوں، میں اللہ جانتا ہے میں بالکل نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ بھی ٹھیک ہے میں اہل سنت سے ہوں تو وہ دوسری. انہوں نے پہلے ایڈریس کیا ہے اس کراہت کو، مکروہ اس کا میں لفظ آیا ہے نا، اس کو ایڈریس کرنے کے بعد انہوں نے جو بات کی ہے، ہم اس کا جواب اپنے جب جواب الجواب میں ہم جواب دیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع سے آپ نے ہٹ کے بات کی ہے. تو ویسے یہ ایڈریس تو کرتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دے رہے، وہ جواب تو دے رہے ہیں. انہوں نے ہمارا جتنے حوالے دیے ہیں نا ہم نے وہ جواب اس کا دے رہے ہیں، چاہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. انہوں نے اس حدیث کو ابھی یہ امالی کی جواب دیں گے، امالی کا جواب دیں گے. میں ٹائم سٹارٹ کرتا ہوں. جی شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولوی عبداللطیف صاحب نہایت ہی بے بس ہو گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کتابوں میں یہ جو حدیث لے کے آئے ہیں، یہ کراہت والی حدیث ہے، اکراہ کی حدیث ہے. دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہے، سورہ مبارک ہے، النحل آیا ہے. بلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کہ اگر کوئی شخص اس کا دل ایمان پہ ثابت ہے، اس کی زبان سے اللہ کو گالی نکلتا ہے. یہ عماری کے لیے تھا نا، اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دیا تھا، رو کے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑا واقعہ مشہور ہے. اور یہ مخصوص نہیں ہے صرف کلمے کے لیے، اللہ کی ایمان، یہ سب چیز کے لیے. دیکھیں تقیہ ہر چیز میں ہوتا ہے، تقیہ ہر چیز میں ہے. جب آپ کو کوئی مجبور کرے، دیکھیں یہ مسئلہ بالکل اجماعی ہے. میں اس مولوی دیکھیں یہ جہالت پہ آلودہ ایک شخص ہے، اس کو اتنا نہیں معلوم. اور میں نیچے اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہوں، اپنے لائق نہیں سمجھتا کہ میں اس کو ابتدائی باتیں سمجھا دوں. دیکھیں کہ یہ تو سب کا اجماع اس مسئلے پر کہ اگر آپ کو کوئی چیز پہ مجبور کیا جائے تو وہ آپ کے لیے، وہ آپ پہ کوئی تعانی نہیں ہے، جیسے حضرت عمار کے لیے تھا. دیکھیں یہ اصول کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معروف عن الامہ، یہ فریقین نے یہ روایت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی اربع، میرے امت سے 4 چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا. خطاؤها ونسیانها وما اکرهوا علیہ وما لم یطیقوا. انسان خطا کرے، انسان بھول جائے، اور کوئی شخص آپ کو مجبور کرے، اور جو چیز آپ کی طاقت میں نہیں ہے. مثلا آپ حج نہیں جا سکتے، بھائی حج واجب نہیں ہے. آپ کو اگر اکراہ کیا جائے، مجبور کیا جائے، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیچ دو. اس کو آپ نہیں کہتے کہ بھئی یہ نبی نہیں ہے، یہ بغیرت ہے، نستجیر باللہ نہیں کہتے، کیونکہ مجبور ہے، مجبور ہے، قتل ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو بیچ دیا. بھائی ٹھیک ہے نا. تم نے جب وہ روایت کی نبی کے لیے جائز ہے وہ اکراہ کی صورت میں، تو حضرت وسیع علیہ السلام اپنے جان بچانے، اپنی شیوں کی جان بچانے کے لیے، اور حدیث میں واضح طور پہ مکرہ تھے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اس کو تمتان بنا؟ یہ مسئلہ مسدود ہے بھائی. اس سے زیادہ اس مسئلے پر، بیعت والے مسئلے پر بات کرنا ہی غلط ہے. دیکھیں یہ ان کی اپنی کتاب ہے البخاری، یہ کتاب بخاری، اس میں ایک پورا باب ہے کتاب الاکراہ. یہ بخاری ہے بھائی، یہ بخاری ہے دار احیاء تراث کی، یہ صفحہ نمبر ہے 1228. یہ کتاب الاکراہ پورا کتاب ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس میں شروع سے بھی یہ آیا کیا الا من اکرہ، جب بیعت اکراہ سے ہے تو اس سے تو زیادہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی بیوی آپ کی کتاب میں لے کے اپنی بیوی کو بھیج دیا. پہلے اس کا جواب دے دو، پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. شیخ صاحب پہلے تم ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر جائز ہے کہ اپنی بیوی کو بھیج دے اکراہ کی صورت میں،
تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان بچانے، مسلمانوں کی جان بچانے، شیعوں کی جان بچانے، اسلام کو بچانے کے لیے کہ بھئی اگر یہاں پہ خونریزی ہوتا ہے مدینہ منورہ میں تو یہ تو آپ کے ایران والے یا روم والے ہو تو پورے ایران مسلمانوں کو تباہ اور مرتدین پورے عالم اسلام کو تباہ کر دیں گے. اسلام کو بچانے کے لیے اگر انہوں نے ابوبکر کی حکومت کے لیے سکوت کیا ہے، ساکہ ابوبکر کی حکومت کو قبول کیا ہے، تو ایک مجبوری ہے. جیسے حضرت عمار یاسر نے بتوں کا کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دیا تھا. اچھا تو میرے محترم ناظرین، اس شخص سے میں نے پوچھا، دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نبی نہ مانے، اس کی نبوت پہ شک کرے، اپنے آپ کو نبی کو مجنون مانے، وہ کافر ہے نہیں. کہتے میں جواب نہیں دیتا کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے. مولوی میری طرف دیکھو، تیرے پاس کیوں جواب نہیں دیتا؟ کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی کتابوں میں یہ تو آپ نے بالکل اسے نظر انداز کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتوں کی جو انہوں نے کیا، بتوں کی جو پوجا کیا، وہ بتوں کی پرستش ایمان ہے یا کفر ہے؟ شیخ صاحب، یہ جامع البیان تعویل آیہ القرآن الکریم، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بھائی القل علیہ الشیطان کلمتین، شیطان نے ان کے زبان سے یہ دو کلمات جاری کیے، تلک ارفعیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. اس آیت کے پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ نماز کی حالت میں، تلک الغرانقة الاولى، یہ خوبصورت نوجوان ہے، بلند پائے نوجوان ہے، ان شفاعتهن لترتجى، ہمیں امید ہے کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں. یہ کفار مکہ کا بھی یہ عقیدت تھا کہ ایک اللہ ہے اور یہ بتیں ان شفاعت کرتی ہیں. تو اس نے جب سجدہ کیا ہے تو قوم سب راضی ہو گئے. بھائی ولید ابن مغیرہ جو بہت بڑا مشرک تھا، اس نے بھی سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے کہا نحن معک، آپ نے ہمارے خداؤں کو مانا، ہم آپ کو مانتے ہیں، بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے ساتھ کئی روایت نقل کی ہیں اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے. اچھا بخاری میں یہ دیکھیں، یہ بخاری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کی ہے، بتوں کی پرستش کیا. اوے نبی کو کبھی تم ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کافر بناتے ہو، کبھی سردار انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بناتے ہو. اس کو کہتے ہیں میں اس کا جواب میں پابند نہیں ہوں. کیوں جواب نہیں دیتے؟ کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے، تیرے پاس جواب نہیں ہے. شیخ صاحب دیکھو، یہ بخاری ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 888 سجد النبی، حدیث نمبر 4862. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ رہے تھے، انہوں نے سجدہ کیا اور مسلمانوں اور مشرکین نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا ہے. وہ کب تھا کہ مشرکین نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا؟ مشرکین نے ان کے ساتھ اس پر سجدہ کیا. جی کیا فرما رہے ہیں؟ ٹائم روک دیں، سوری فار انٹرپشن، ٹائم روک دیا. اس پر آپ نے کافی گفتگو کی ہے، تھوڑا سا اگر ناراض نہ ہوئیے گا، یہ ویسے اس کو آپ نے بہت پیش کیا ہے، تو یہ ویسے میں پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں، بن جاتا ہے، پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں بخاری کے پہلے آپ نہیں، پہلی ٹرن میں بھی آپ نے اس کا حوالہ دیا تھا. اس کو میں حوالہ دیا تھا، میں نے بخاری سے نہیں دکھایا تھا، بخاری سے نہیں دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں کہ ایمان کس کو واضح طور پر، سردار انبیاء کو واضح طور پر بتوں کے لیے جو بھی سجدہ کرتا وہ مشرک بنتا ہے. بھائی نبوت کے بعد انہوں نے نبی کو مشرک بنا دی. بھائی سن لیجئے، وہ ایک جو یہ ہے نا، یہ آپ کا دعویٰ، یہ جو بات ہے یہ الگ سے ہے. اصل یہ ہے کہ یہ یہاں کراہت تو نہیں ہے نا، یہ بالکل اپنی مرضی سے انہوں نے سجدہ کیا. بتوں کے انہوں نے نعت پڑھی ہے نماز میں. میں کہہ رہا ہوں جو بھی آپ پیش کر رہے ہیں وہ ایک اس میں کوئی کراہت کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج کے عنوان تعلق بہت ہے نا، تعلق یہ ہے، تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کو کافر کون کہتا ہے؟ دیکھیں یہ شیعوں کی کتاب سے لے کے آتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر کی بیعت کی ہے، وہ کفر ہے. ہم کہتے ہیں وہ بیعت جو ہے اقرار سے ہو، جو اللہ کو آپ اللہ اکرام میں آپ اللہ کو گالی بھی دیں اس کی کچھ نہیں ہوتی. آپ کی کتاب میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کی پرستش کی ہے، بتوں کی عبادت کی ہے. کفر تو یہ ہے. ہو گیا صحیح ہے نا؟ آگے بڑھیں، ہاں آگے بڑھتے ہیں اگلے. اچھا آپ پڑھیں. اوالی کی جو حدیث ہے وہ شیعہ طرق سے ہے ہی نہیں. بھائی اس کے وہ اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے نہیں، وہ مخالفین کی طریق سے ہے. اور اس میں بھی یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی رضا سے بیعت کیا، انہوں نے اس میں واضح الفاظ یہ ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ امت پہ مصیبت نازل ہو جائے، امت میں اختلاف آ جائے. اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے جو حدیث ہے انہوں نے خود کافی سے دکھایا کہ اس میں اکراہ کا لفظ بہت واضح طریقے سے تھا. یہ کوئی ایسی حدیث پیش کرے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اب مرضی سے رضا سے ابوبکر کو مان لیا. اچھا یہ حدیث، یہ روایت دیکھیں کہ سورہ والنجم نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی لوگوں نے سجدہ کیا ہے. ان میں امیہ ابن خلف بھی تھا. یہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب سجدہ کیا تھا؟ اسی وقت سجدہ کیا تھا. یہ فتح الباری میں ہے، اور روایت نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر یہاں پر سورہ حج میں اسی باب میں کہتا ہے کہ یہ روایت ان کے طرق کثیر ہیں.
كثرة تدل على القصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين رجالهما على شرط الصحيحين. کہتا ہے اس کے طرق بہت زیادہ ہیں اس روایت کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پرستش کی ہے. اس میں 2 طریق مرسل ہیں, اس کے رجال سب صحیح کے رجال ہیں, بخاری مسلم کے رجال ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین, اور یہ ان کے بہت سارے کتابوں میں موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بھائی اپنے نبوت پہ شک کرنے والا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بھائی اپنے آپ کو پاگل سمجھنا, یہ بالکل کفار والے طریقہ. یہ کس کے کتابوں میں؟ ان کے کتابوں میں. اس کا جواب دے گا یہ شخص؟ نہیں دے گا یہ شخص. پھر ان کے کتابوں میں محترم ناظرین ملاحظہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر کے مزید دلائل. یہ سورہ طٰہٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قیامت کے دن ایک کافر کہے گا کہ میں دنیا میں تو بینا تھا, آخرت میں مجھے کیوں اندھا نابینا جو ہے تو نے محشور کیا ہے. فرمایا کہ كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. میرے آیات تجھ پہ نازل ہو گئی, تیرے پاس آ گئی, تم نے آیات کو بھول دیا, آیات کو فراموش کیا. اسی طرح آج تو اندھا آئے گا. یعنی فراموشی آیات سبب ہے کس چیز کے؟ فراموشی آیات کو بھول جانا, نسیان کرنا سبب ہے کہ یہ شخص اندھا محشور ہوا ہے روز قیامت. انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتی تھی, قرآن بھول جاتے تھے, صحابہ اس کو دوبارہ قرآن سکھاتے تھے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, یہاں پر حدیث نمبر 5037. ملاحظہ کریں, یہ مسلم میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے. سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے. یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا وکذا آیتا من سورۃ کذا. اللہ اس کو رحم کرے, اس نے مجھے فلان آیت دوبارہ اس نے مجھے یاد دلائی ہے. اسقطتہن من سورۃ کذا, میں نے اس کو سورت ہی سے نکال دیا تھا, وہ مجھے یاد دلایا. میں نے تو اس آیات کو قرآن ہی سے نکال دیا, اس نے مجھے یاد دلایا. اب کتنے آیات بیچارے کو کسی نے پڑھا نہیں نا, وہ بھول گئے, اللہ ہی جانتا ہے. سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرحمہ لقد اذکرنی کذا وکذا كنت انسیتها من سورۃ کذا وکذا. وقت ختم ہوا. جی سر.